الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة الرجل راعية على مسؤول على بيت بعلها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راعي على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما بعد. تمام تر تعریفات و تمجیدات بزرگی اور برتری اعلیٰ نام اور اعلیٰ پہچان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے احکامات و ارشادات کو سننے سنوانے عمل کرنے کروانے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو ہم سب کو ایک بار پھر اپنے باعزت مطہر منزہ اور مشرف گھر میں جمع ہو کر اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تمام تر درود و سلام ہو سید الکونین سید البشر احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات جمیلہ پر، جن کے ارشادات و کمالات اقوالات و مطہرات اس قدر پاکیزہ اور مطہر ہیں کہ انسان جب جب انہیں مضبوطی سے تھامتا ہے رب العالمین کی محبتوں میں اور مہربانیوں میں داخل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بنیادی طور پہ 4 مسئلے.
نمبر 1 الا ان کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو مسلمانوں کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے، اور اس ذمہ داری سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں تم سے باس پرس ہوگی. جس چیز کا ذمہ دار تمہیں بنایا گیا ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دیا جائے گا، دینے کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ فلاں کی ذمہ داری آپ کو دی، آپ نے کیا کیا. وہاں پہ کوئی آئیں بائیں شائی نہیں چلے گی، وہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا. پھر اس کی وضاحت کری کہ کیسے ہوگا. فرمایا فالامیر راع علی الناس وہو مسئول عن رعیتہ. ایک سربراہ مملکت اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہے. اب ان ذمہ داریوں سے متعلق اس سربراہ مملکت کو ساری کائنات کے سامنے اللہ کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اب یہ سربراہ مملکت اس بات کا جواب دہ ہوگا، پابند ہوگا اس بات کا کہ وہ جواب دہی کرے کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا. ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیا یا نہیں دیا، ان کو امن دیا یا نہیں دیا، ان کو بے خوف کیا یا نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھائی کری یا نہیں کری، ان کے ساتھ خیر خواہی کری یا نہیں کری، ان کو روزی کے جتنے وسائل مہیا کرنے ذمہ داریوں میں تھے وہ ذمہ داری پوری کری یا نہیں کری، ان کے امانتیں جو بیت المال میں موجود تھیں اس کا لحاظ کیا یا نہیں کیا. تمام باتوں کا جواب ہمارے حکمران طبقے کو دینا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنی قوموں کے جتنے حکمران ہیں ان سب کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان کے لوگوں سے متعلق، ان کی رعایا سے متعلق کہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اسی لیے قرون اولیٰ کی مثالیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب ہے، غیر حقیقت باتیں ہیں، حقیقت سے دور محسوس ہوتی ہیں. ہم اتنے ذاتی طور پہ کرپٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے حکمران اس سے زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں قرون اولیٰ کی باتیں خواب لگتی ہیں. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. ایک گورنر ایک علاقے میں بھیجا گیا، لوگ استقبال کے لیے پہنچے کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بدو دیہاتی اونٹ کو ہانکتا ہوا لا رہا ہے، سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نمائندہ بھیجا ہے اس نے پہلے صفائی کے لیے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہی گورنر ہوں جسے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہاں مقرر کر کے بھیجا ہے. کہا ایسے آئے؟ کہا بالکل ایسے آئے ہو. اب اس گورنر نے جو بات کہی وہ قرون اولیٰ کے اندر ایک ایسی بات تھی، ایک ایسی مثال تھی کہ جو اس بات کو پروف کرتی ہے کہ حکمرانوں کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اس نے لوگوں کو خطاب کیا کہ تم میرے استقبال کے لیے آئے ہو، استقبال کی مجھے ضرورت نہیں لیکن مجھے شہادت کی ضرورت ہے، گواہی کی ضرورت ہے، گواہ رہو. جب میں تمہارے شہر میں داخل ہو رہا ہوں میرے پاس یہ اونٹ ہے، اس پر لٹکی ہوئی ایک تلوار ہے اور ایک چھاگل ہے، ایک چھوٹی سی زمزمی پانی کی بوتل ہے جس کو واٹر باٹل کہتے ہیں. وہ واٹر باٹل میرے پاس موجود ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں گواہ بناتے ہو، کیوں دکھاتے ہو؟ کہا گواہ رہنا، جس دن میری گورنری کی مدت پوری ہو جائے اور میں واپس جانے لگوں اس دن مجھے دیکھنا، اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز میرے پاس پائی جائے تو سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے. تو جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرنا اور مجھے امیر کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر واپس جاتے وقت بھی میرے پاس یہ 3 چیزیں ہوں تو یقین کر لینا کہ تمہارے نمائندے نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. یہ ہے حکمرانیت کی اعلیٰ مثال. جب وہ گورنر واپس گئے اپنی گورنری کی مدت پوری کرنے کے بعد تو ان کے پاس فقط یہ 3 چیزیں تھیں، اس کے سوا کچھ نہیں تھی. کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے. ایک آدمی بیت المال پر مقرر کر کے بھیجا گیا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے بھیجا گیا. جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا جی یہ مال تو میں بیت المال میں جمع کراؤں گا کیونکہ بیت المال کے لیے آیا ہے، اور یہ جو مال ہے یہ میرا پرسنلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پرسنلی یہ گفٹس کیسے ملے؟ اس نے کہا جی مجھے تحفے تحائف دیے گئے، لوگ مجھ سے متاثر ہوئے، لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ وہاں پہ فٹ کر دیا اور لوگوں کو سمجھا دیا.
فرمایا یہ بتاؤ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور وہاں پہ ذمہ دار بن کر نہ جاتے تو کیا تمہیں یہ تحفے تحائف ملتے؟ اس نے کہا جی بالکل تحفے تحائف نہیں ملتے. مجھے کیوں ملتے؟ مجھے تحفے تحائف اس لیے ملے کہ میں سرکاری عہدیدار تھا, لوگوں پر مأمور تھا, تو لوگوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ تحفے تحائف دیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا کہ وہ تحفے اور تحائف تمہاری ذات کو نہیں ملے, تمہارے اس عہدے کو ملے جو حکومت وقت نے تمہارے لیے مقرر کیا. لہٰذا یہ جتنے تحفے اور تحائف ہیں یہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع ہوں گے. یہ بیت المال کے ہیں, یہ آپ کی ذاتی شخصیت کے لیے نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب حکمران کو ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا تو وہ ڈرے گا حکمرانی لیتے ہوئے, وہ ڈرے گا حکمرانی کرتے ہوئے, وہ ڈرے گا کہ لوگوں کی چیزوں کو غصب کرتے ہوئے, وہ ڈرے گا لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے, وہ ڈرے گا کوئی بھی اپنی سوچ نافذ کرتے ہوئے. وہ سوچے گا 100 مرتبہ کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے, بھلا میں کیسے اللہ کے ہاں جواب دہی کروں گا. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی سربراہان ہیں, حکمران طبقہ ہے, یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی رعایا سے متعلق ان سے سوال جواب کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں دیکھا کہ لوگوں میں چاہت ہے کہ ہمیں حکمرانی مل جائے. ہر ایک چاہتا ہے میں چودھری بن جاؤں, میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو بچانے کا ایک گر تجویز کر دیا. جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے, تمسک بکتاب اللہ و سنت نبی یہی کرنے والے, ان کو پتہ ہے وہ گر کیا ہے, وہ طریقہ کیا ہے, وہ بچت کا راستہ کیا ہے. اشر قبیلے سے کچھ لوگ آئے, ابو موسیٰ کے ساتھ آن کے ملے, کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوائیے, صحیحین کی روایت ہے. کہنے لگے چلیے. ابو موسیٰ ان کو لے کے چلے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملاقات ہوئی. پوچھا خیر و عافیت کے بعد کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی اس لیے آئے ہیں نطلب العمل, ہم چاہتے ہیں ہمیں عامل بنا دیجئے. ابو موسیٰ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول, اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ آن کے آپ سے عاملیت طلب کریں گے, سرکاری عہدہ طلب کریں گے, تو میں کبھی بھی ان کو آپ کے پاس لے کر نہیں آتا, لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم سے طلب کرتا ہے کہ مجھے سرکاری عہدے دے دو, ہم اسے سرکاری عہدے نہیں دیتے. ان سے معاذرت کری اور ان کو واپس کر دیا. پھر صحابہ اکرام کو ایک مسئلہ سمجھایا, میرے بھائی وہ مسئلہ سمجھ لیجئے. فرمایا کہ جو کسی عہدے کو طلب کرتا ہے اور اسے مانگنے پر وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عہدے کو اس کے سپرد کر دیتا ہے, اور اس کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین اس کے کندھوں پہ ڈال دیتا ہے. اب وہ پورا کرے یا نہ کرے, دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اور جب ایک آدمی اتنا بھاگے عہدوں سے, ذمہ داریوں سے بھاگے, کہے میں نے کوئی سرکاری ذمہ داری نہیں لینی, میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا, مجھے کوئی بوجھ چاہیے ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے, اور اللہ اس کا انتخاب کرنے کے بعد لوگوں میں اس کے لیے اظہار فرماتا ہے, تو اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے اعنت علیہ, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اعانت کی جاتی ہے, مدد کی جاتی ہے, راستوں کو آسان کیا جاتا ہے, اور اللہ کی رحمتوں کو نازل کیا جاتا ہے. لہذا کسی جگہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں, جتنا کام ہو سکے کام کیجئے, مگر ذمہ داریاں لینے سے اجتناب کیجئے, ذمہ داریاں لینے سے بچیے. خود ذمہ داری مانگنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں سے ذمہ داری اتر جاتی ہے, اور اس کا سارا بوجھ کندھوں پہ اترتا ہے, چاہے آپ برداشت کی سکت رکھیں یا نہ رکھیں. اور جب آپ ذمہ داری سے بچ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت سے فائدہ یہ دیتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعانت کے مسئلے میں اتار دیتا ہے, معاونت کے مسئلے میں اتار دیتا ہے, اور آپ کے لیے ہر مشکل راستے کو آسان ترین کرتا چلا جاتا ہے. لہذا صحابہ اکرام کو کہا ذمہ داری نہیں لینی. سنن اربع کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے کوئی ذمہ داری کو طلب کیا اور اسے وہ سرکاری ذمہ داری مل گئی تو سمجھو اسے الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا. ایک ذبح کرنا ہے تیز دھار آلے سے کہ گردن کا کٹ جانا ہے اور جانور کو راحت ملنی ہے. فرمایا الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا کہ نہ ذبح ہوگا نہ راحت میں رہے گا.
مستقل پریشانی میں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہم ترین ذمہ داری کی وجہ سے اس قدر صحابہ اکرام کو رکنے کا حکم دیا کہ ایک صحابی کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 2 آدمیوں میں تمہیں امیر بنایا جائے تو اس وقت بھی امیر بننے سے بچنا، اور یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر بنایا جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اندر ہم سب کا ذوق اور شوق ہوتا ہے کہ میں بھی حکمران بن جاؤں۔ یہ عیاشیاں کرنا بڑی آسان ہے، یہ مزے لینا بہت آسان ہے، دنیا کے اندر عام ہو جانا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی اتنی مشکل ہے الا من رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرنا چاہے تو رحم فرمائے، وگرنہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ لہذا اللہ سے امن مانگیے، اللہ سے خیر مانگیے، جتنا کام ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کیجیے، مگر عہدے کی ہوس، عہدے کی شہرت، اونچے نام، ذمہ داریوں والے نام، ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اسی میں خیر اور عافیت کے دریچے ہیں۔ دوسری بات فرمائی والرجل راع علی اہل بیتہ، ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، وہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے گھر والوں سے متعلق سوال جواب ہوگا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، اور اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے اور کتب صحاح میں بھی موجود، فرمایا کہ اگر تمہیں کسی آدمی سے متعلق حقیقی معلومات چاہیے تو اس کے گھر والوں سے پوچھو یہ کیسا ہے، اس کے گھر والے گواہی دیں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ معاملات میں تو لوگ ظاہراً ایسا ہی دکھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنتی یہ ہے، مگر اندرونی معاملے میں اس کی اہلیہ گواہی دے گی، اندرونی معاملے میں اس کی اولاد گواہی دے گی کہ ہمارا گھر والا ہمارے ساتھ کیسے ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور وہ گواہی دینے والی ہوگی۔ لہذا گھر والوں سے پوچھو کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کی گواہی کا اعتبار کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ خاتون اپنے شوہر کے مال سے کچھ مال خرچ کرتی ہے، تو جب وہ عورت ضرورت کے تحت اللہ کے راستے میں اپنے شوہر کے مال کو خرچ کرتی ہے تو پھر اس عورت کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کے خاوند کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کے کاتب کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جو پہلے زمانے میں منشی وغیرہ ہوتے تھے، جیسے آج کل اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر اکاؤنٹنسیز میں کچھ ہے تو وہ منشی وغیرہ جو اس کو وہ رقم فراہم کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اگر یہ اس میں بیجا مداخلت نہ کرے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جب ایک آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نبھانے کی کوشش کرتا ہے اور گھر والے بھی اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ داخل ہونے والا بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر اس کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عظیم و شان مسئلہ ہے کہ امیر المومنین بن گئے، گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک کچھ مٹھاس بنی ہوئی ہے، پوچھا کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ فرمایا تھوڑے کر کے پیسے بچاتی ہوں۔ اہلیہ فرمانے لگیں اور ان سے یہ مٹھاس بنا لی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی طرف اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ میری اجرت میں سے اتنے پیسے کم کیے جائیں، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ مٹھاس کھا سکیں اور امیر المومنین مٹھاس کھائے، یہ مناسب بات نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینیز تھے اور ان کے ٹریننگ یافتہ طبقے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، مگر ایسا کوئی مسئلہ نہ کریں جس کے بارے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں اتنا حساب دینا پڑ جائے جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن بَيْتِهِ یا عن رعیتہ، وہ اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کو اس کے بارے میں ضرور بضرور جواب دینا پڑے گا۔ ایک بڑے محدث ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے کچھ نے شاید ان کا نام بھی سنا ہوگا، علماء طلبہ بیٹھے ہیں اگر تو وہ جانتے ہیں ان کا نام۔ بہرحال ان سے پوچھا گیا دیوس کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم دین بڑے سرکاری حیثیت والے تھے اور اپنی جگہ کے بہت بڑی شخصیت تھے۔ پالکی چل رہی تھی، اہلیہ بغیر پردے کے بیٹھی تھی، اس عالم دین نے ایک ایسی وضاحت کی جس سے لوگوں کی، ایمان والوں کی روح کانپ جاتی ہے۔
اس نے کہا دیوس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیوس مجھے کہتے ہیں۔ سوال کرنے والا وہیں چھٹک گیا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں دیوس دیکھنا ہے مجھے دیکھو، میں دیوس۔ سوال کرنے والا چپ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، وہ چلے گا۔ اب کانپتا ہوا اپنے ایک شیخ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا سرکاری حیثیت والا، میں نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ میں ہل گیا۔ میں نے سوال کیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں، تو شیخ نے جواب دیا کہ دیوس مجھے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا انہی سے پوچھنا تھا۔ کہا میری جرت نہیں ہوئی اتنا خطرناک جواب سننے کے بعد کہ میں کچھ پوچھتا۔ کہا شیخ کے ساتھ کوئی تھا؟ کہا پالکی تھی، پالکی میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ کہا پردے میں تھی؟ کہا بغیر پردے کی تھی۔ کہا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی جو اپنی رعایا پر، اپنے گھر والوں پر اللہ کا نظام نافذ نہ کر سکے وہ دیوس ہے۔ شیخ نے اس تعریف کو مختصراً یوں بیان کیا کہ دیوس دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو کہ میں سرکاری حیثیت والا، ازباء و اجداد والا ہوں، لیکن اپنی اہلیہ پر اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکا۔ باتیں کرنا دین میں بہت آسان ہے، عمل کرنا اصل ہے۔ انسان سے جو سوال ہوگا وہ باتوں سے متعلق نہیں ہوگا کہ آپ اتنے بڑے علامہ اور فہامہ بن گئے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سوال اس بارے میں ہوگا کہ آپ نے عمل کتنا کیا اور کتنا کروایا، جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا یا نہیں نبھایا۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو زنجیر بنا کے بٹھا دو، اللہ کے بندو ایسی کوئی نوعیت نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کا حکم دیا ہے، مگر وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کی قیمتی چیز کی حفاظت کرنے کے ساتھ اس کے معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ یہی فرمایا کہ انسان ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داریوں میں اس کے گھر والے شامل ہیں، اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میری اولاد بگڑ جائے گی اگر میں نے اس کے سامنے کوئی اصلاح کی صورت رکھی، اگر میں سمجھاؤں گا تو وہ آگے سے زبان چلائے گی۔ یہ سب کچھ کب ہوگا کہ جب آپ اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور صحیح تربیت کب نہیں ہوگی؟ جب آپ خود قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کبھی آپ کی اولاد قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرے گی۔ آج ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں یا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور چھوٹے سے لے کے بڑا بچے تک موبائل میں لگا ہے، صبح سے رات تک وہ موبائل میں لگا ہے، اور اس کی الیکٹرانک ڈیوائسز کے اندر جو ہے وہ نیٹ چلتا ہے، وہ صبح سے شام تک کارٹون دیکھتا ہے۔ آپ اس کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں کہ موبائل نہیں دیکھنا ہے، مگر وہ ماننے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی کچھ عرصے پہلے گزارش کر چکا ہوں، وجہ آپ خود ہیں، وجہ میں ہوں، وجہ ہم سب ہیں کہ وہ موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بچے نے گھر میں دیکھا ابا داخل ہوتے ہیں موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے نے دیکھا جب میں سوتا ہوں جب تک ابا کے ہاتھ میں موبائل ہے، اماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، تو اس نے یہی سیکھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہو اور گیمز کھیلتے رہو۔ اب وہ مار کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، مختلف قسم کی باتوں کو برداشت کر رہا ہے، ماں کا غصہ سنتا ہے، باپ کا غصہ سنتا ہے، مگر وہ موبائل نہیں چھوڑتا، وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ آپ کو وہ چیزیں شاید نہ آتی ہوں جو آج 3 سال کا بچہ آپ کے موبائل میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکتا ہے کہ یہ تو ایسے ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ دیکھ وہ رہا ہے جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں، وہ سیکھ وہ رہا ہے جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے، اس بچے کا نہیں ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے۔ ہم نے ذمہ داری اٹھا کے اوپر رکھ دی، تو پھر جب ذمہ داری اٹھا کے اوپر رکھ دی گئی تو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی، اور مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ کی ایک ربیبہ ہے، ایک اہلیہ کے ساتھ بچہ آیا۔ ایک روایت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بچہ ویسے ہی آیا، کھانے کے درمیان کھانا تھالی میں موجود تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر جب تھالی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ نماز میں بھی بچے آن کے سجدے کی حالت میں آپ کے سر پہ اور کمر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ بچوں کو لے کے آپ نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔
اس قدر بچوں کی مانوسیت تھی کہ مدینہ میں آنا اور جانا بچوں کے بغیر بالکل ممکن نہیں تھا کہ ایسا ہو کہ بچوں کی سواری نہ ہو. مدینہ سے جاتے ہوئے باری باری بچوں کو اونٹ پہ بٹھاتے تھے, آتے ہوئے بھی باری باری تھوڑا تھوڑا فاصلے پر بچوں کو بٹھاتے تھے اور بچوں کو سیر کرواتے تھے, چاہے اپنے خاندان کے بچے ہوں یا مدینہ کے بچے. اس قدر بچوں سے مانوسیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے دوستی تھی. کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے. تھالی میں بچے نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, اس کا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ, تھالی کے بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالو. یہ تربیت ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, جب تک ان کو وہ اسلوب اور طریقہ نہیں آئے گا جس طریقہ اور اسلوب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے اور آپ سے چاہت ہے. تو اب یہاں ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے گھر والوں سے متعلق اس کا سوال کیا جائے گا. آپ کا کام دعوت دینا ہے, آپ دعوت تو دیجئے. آپ کی اہلیہ ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے, یا بچیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ربا کاسیات عاریات, کہ بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ وہ برہنہ ہوں گی. اس کے 3 معنی کیے ہیں محدثین. پہلا معنی یہ کیا ہے کہ جو جسم کے حصے چھپانے کے ہیں اس کو ظاہر کریں گی. آپ دیکھیے آج کل لباس ایسا پہنا جاتا ہے کہ سینہ نظر آ رہا ہے, پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں, پیٹ نظر آ رہا ہے, پیٹھ نظر آ رہی ہے, بازو نظر آ رہا ہے. کپڑا پہنی ہے لیکن ایسا ڈیزائن بنا ہے کہ جس سے کمر کا کچھ حصہ نظر آتا ہے, بازو کا کچھ حصہ نظر آتا ہے, سینے کا کچھ حصہ نظر آتا ہے, پیٹ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے. ڈیزائن بنا ہوا ہے, چھوٹا سا پھول بنا ہوا ہے, نظر تو آ رہا ہے. منع ہے اس طرح کے کپڑے پہننا. اس کی عزت کا مسئلہ ہے, وہ ایک بہت پاک دامن عورت ہے, ایسی چیزیں نہیں پہن سکتی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے پہنے کہ پہننے کے باوجود جسم جھلکے, یہ پہننے کے باوجود نہ پہننا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے لباس کو پسند کرے کہ جس لباس کے اندر برہنیت زیادہ ہے, کہ دیکھنے میں تو وہ پورا ہے لیکن بیٹھے تو کھلے, لیٹے تو کھلے. اس طرح کا لباس ہو کہ جس سے جسم کے حصوں کی اظہار نظر آئے, ظاہر پن نظر آئے, جو عورت کے لیے جائز نہیں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ عورتیں بہت سی دفعہ ایسے کپڑے پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. اب اس کی ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے کپڑے سلواتی ہیں تو ہم ان کو نصیحت تو کریں کہ فیشن کرو مگر برہنیت تو نہیں کرو. جسم تو نظر نہیں آنا چاہیے. فیشن سے کوئی منع نہیں کرتا, خوبصورتی سے کوئی منع نہیں کرتا. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ بہت ہی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مگر بےہودگی کو ناپسندیدہ کرتا ہے. تو خواتین اپنے فیشن بالکل کریں مگر اپنے جسم کے اعضاء نہ دکھائیں, نہ عورتوں کو دکھائیں نہ کسی اور کو دکھائیں. یہ ایک اہم صورت ہے اور اس کے اندر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی ذمہ دار ہے, وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو سمجھائے بجھائے منع کرے, لیکن خود حالت یہ ہے کہ اپنے کپڑے اس طرح پہنتا ہے کہ شرمگاہ کا اظہار ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ایمانی غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو منع کر سکے, کیونکہ خود صحیح لباس نہیں پہن رہا. تو آپ خود بھی حفاظت کریں, اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں. شریعہ نے یہ بات کہی کہ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا, اور اس گھر والوں سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا اور وہ ثواب دینے کا پابند ہے. والمرأة الرجل راعیة علی بیت بعلها وولده, عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی, اس کے متعلق اس کو سوال جواب کیا جائے گا. وہی مسئولۃ عنہم, اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کو جمع کرنے پر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر, والد اور بھائی کو جنت لے کے جائے گی اور شوہر, والد اور بھائی کو جہنم میں لے جائے گی. جو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ عورت ہے جو بد عمل تھی, خراب عمل کرنے والی تھی. اس کے بھائی نے, باپ نے, شوہر نے معاونت کی تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے گئے. اور یہ وہ عورت تھی جو اپنی اصلاح کرنے والی تھی, اس نے ان کی بھی اصلاح کی تو یقیناً یہ ان کو جنت میں لے جانے والی بن جائے گی اور ان کے لیے دریچہ علا کو مہیا کرنے والی بن جائے گی. تو یہاں عورت ذمہ دار ہے اپنے خاوند کی بھی, اپنے خاوند کے مال کی بھی,
اور خاوند کی اولاد کی بھی عورت ذمہ دار ہے تاکہ اس کے لیے لحاظ کرے اور اس کے ساتھ جمیع معمولات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بات پہ دال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کی اس قدر تعظیم فرمائی ہے، مگر اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کہا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا اور کسی کو کہتا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ تعظیمی کرو تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ تعظیمی کرو، کیونکہ عورت سمجھتی نہیں ہے، اس کی اپنی ماہانہ وجوہات کی بنا پر عمل کی صورت کم ہے۔ جب عمل کی صورت کم ہے تو پھر اپنے خاوند سے بھی بہت زیادہ اختلاف کرتی، اپنے خاوند سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کا ڈھیر سارا ذخیرہ کم کر لیتی۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے خواتین کی کثرت دیکھی ہے جہنم میں۔ عورتوں نے سوال کیا، ہر چیز میں عورتوں کے بارے میں فرما دیتے ہیں، جہنم میں بھی عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، آخر کیا وجہ ہے؟ عورتوں نے کیا ہے؟ دیہاتی عورتیں تھیں، صاف صاف بات کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کفران العشیر کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا یہ بڑا معاملہ ہو۔ لیکن یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، جو آدمی اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، اس کی عزت کو بیچ روڈ پہ نیلام کرے، وہ کیا جنت کے ٹھیکے باز ہے کہ اس کو جنت میں ٹھیکہ مل جائے گا؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اس نے اپنی پاک دامن بیوی کو پر عیب لگایا، تہمتیں لگائیں، مین روڈ پہ کھڑے ہو کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ ایسے آدمی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لہذا دونوں ہاتھ سے معاملات چلتے ہیں۔ جہاں عورت کا اتنا مقام ہے وہاں مرد کا بھی مقام ہے، جہاں مرد کا مقام ہے وہاں عورت کی بھی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ عورت ایک ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا اور اس کے بچوں کی کیسی تربیت کی۔ عورت اس بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ آج کل تو ایک نیا نعرہ ہے کہ میں روٹی نہیں پکاؤں گی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں یوں بیٹھوں گی، میں وہ بیٹھوں گی، الیاذ باللہ من شرور انفسنا۔ گویا کہ عورت ذمہ دار ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ تو جب سب کچھ نہیں کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کثرت دیکھی ہے، عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ فیمینزم کے نعرے لگانے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک کو مجروح کیا ہے۔ اس دفعہ جو نعرے لگائے گئے ہیں اور میڈیا کی زینتیں بنے ہیں، مجھے حقیقت کا ادراک نہیں، میں نے تو صرف میڈیا پہ جو پلے کارڈز دیکھے ہیں، میں صرف اس کی بات کرتا ہوں، اس پہ اللہ کے بارے میں بھی بےہودہ گوئی لکھی تھی۔ یہ پوری ایک سوچ ہے کہ کسی طرح سے عورت کو اتنا بدذات بنا دیا جائے کہ اس کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے جو پہلے دور میں کیا جاتا تھا، کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کے معاملات کیے جائیں۔ ان کو کیوں اس قدر آگے پرموٹ کر دیا گیا، کیوں اتنے حقوق دے دیے گئے کہ یہ باعزت زندگی گزار رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں الجھاؤ پیدا کر دیا جائے۔ یہ عورت کو الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، عورت کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ روڈوں پہ کھڑے ہو کے ناچنا، گانا، شور شرابے کرنا یہ عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ عورت ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، اس قیمتی اثاثے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اور اس کو جواب دینا ہوگا۔ وہ عبد الرجل راعٍ علی مال سیدہ، ایک آدمی اپنے مالک کی دکان پہ کام کرتا ہے، اپنے سیٹ صاحب کی دکان پہ کام کرتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا، بتاؤ کیسے کام کیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ باپ کی بوری بیٹے کی آدھی اور نوکر کی بلا سے۔ مشہور محاورہ ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ باپ جو ہے وہ پوری محنت کرتا ہے، بیٹا آدھی کرتا ہے اور مالک کہتا ہے میرا مال تھوڑی ہے، بھاڑ میں جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے اپنا وظیفہ ملے گا، مہینہ ملے گا، دکان چلتی ہے چلے، نہیں چلتی ہے نہیں چلے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ جہاں سے روزی ملتی ہے انسان سب سے پہلے اس جگہ کو خراب کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کا مزاج ہے، طبیعت کا مزاج ہے۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی فراہم کرتا ہے، وہ اپنی روزی کو حاصل کرنے کی جگہوں کو اچھا کرنے کے بجائے سب سے پہلے اسے خراب کرتا ہے۔ یہیں سے اس کی روزی کی بساط پلٹتی ہے، اس کی روزی میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے۔ فرمایا عبد الرجل راعٍ، ایک آدمی کا غلام یا کسی آدمی کا ماتحت وہ ذمہ دار ہے اپنے مالک کے، اپنے سردار کے مال کا۔ اس کو اس کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ اس نے کیسے کیا اور کیوں نقصان پہنچایا اور کیوں اس کو تکلیفیں دی۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کو جواب دیا جائے گا۔
آج ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بینک میں بیٹھ گیا, گلے پہ بیٹھ گیا, کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں پہ نوٹ ہی نوٹ ہیں تو میرے مزے ہیں. ان تمام نوٹوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا میں ملے اللہ کے ہاں سوال ہوگا اور تمہیں جواب دینا ہوگا, تمہیں بتانا پڑے گا اور تمہیں ہر بات کی وضاحت دینی پڑے گی. لہذا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور خیال کرو. اسی لیے فرمایا الا فکلکم رائن, خبردار لوگو تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار مقرر کیا گیا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال ہوگا اور اسے جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر سوال جواب سے بچنا ہے تو رحمت الہیہ کو حاصل کیجئے, اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کیجئے, جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کیجئے, اللہ کے بتائے ہوئے اسلوب کو اختیار کیجئے تاکہ رحمت الہیہ حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر کے دریچے کھل جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.